کہانی سینٹرل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں کہاں ہوں۔ اگر یہ ہسپتال ہے تو گھر کا کوئی فرد میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ شرف الدین بھی وہاں نہیں تھا۔ دور دور تک غمگین سناٹا تھا جو میرے اندر بے پناہ بے قلی کا باعث تھا۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہاں بیٹھک میں کیا ہوا، تایا کہاں ہے، اماں کی کیا حالت ہے، لڈن کا کیا ہوا۔ میں یہ سب جان لینا چاہتا تھا، مگر میرے قریب کوئی نہ تھا جو مجھے یہ سب بتاتا۔ میں نے بازو میں لگی سوئی کھول دی، وہ گلوکوز تھا۔ میں نے اوپر سے چھوٹا سا پہیا گھما کر اس کے اخراج کو بند کر دیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اپنے دانے جانب دیکھا تو پتا چلا کہ میں واقعی ہسپتال ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا مستطیل نما ہال تھا جس میں مجھ سے کچھ فاصلے پر لوہے کا پلنگ تھا جس پر کوئی سر سے پاؤں تک خود کو ڈھانپے غالباً سو رہا تھا۔ اس کے گرد بھی سفید پردے پڑے تھے۔ میری جانب سے کچھ پردہ ہٹا ہوا تھا۔ کمرے میں بہت ہلکی روشنی تھی، لیکن میں اتنا جان چکا تھا کہ یہ جنرل وارڈ ہے۔ اگر میرے پیروں کو یوں لوہے کی سلاخ میں نہ پھنسایا ہوا ہوتا تو میں تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اٹھ جاتا، مگر اس وقت میں قطعاً بے بس تھا۔ مجھے شدید حیرت تھی کہ میں یہاں کیسے ہوں۔ مجھے رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ کم از کم شرف الدین کو ہی میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ گہرے سناٹے میں جینگروں کی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ رات کا کوئی پہر ہے، پھر بھی کسی نرس یا ڈاکٹر کو ڈیوٹی پر ضرور ہونا چاہیے تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اخلاق کو بلائے طاق رکھ کر زور سے آواز لگائی، ڈاکٹر ڈاکٹر۔ میں ہاتھ سے پردہ پکڑے ہوئے تھا۔ یہاں سے مجھے کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے لیے میرے کان آہٹ پر متوجہ تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا جیسے میری آواز بازگشت گھوم پھر کر لوٹ آئی ہو۔ مجھے کمرے میں بھی کسی حرکت کا احساس نہ ہوا۔ میری نگاہیں اپنے برابر بستر پر جمی ہوئی تھی جس پر کوئی منہ لپیٹے پڑا ہوا تھا۔ اس میں بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی مردہ پڑا ہو۔ میں نے پھر آواز دی، اس بار میری آواز کافی بلند تھی۔ اس بار بھی کسی حرکت یا آہٹ کا احساس نہیں ہوا۔ برابر والا یوں ہی بے حس و حرکت پڑا رہا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈی ٹھنڈی لہریں دوڑ گئیں، حلق میں دل دھڑکنے لگا ہو جیسے، آنکھیں دھندلانے لگی، اعصاب پوری طرح سے شل ہو چکے تھے اور میں اندرونی گھبراہٹ کا شکار ہو کر پھٹ پڑا۔ اس بار میں نے حلق کے بل چیخ چیخ کر آوازیں دی۔ میں ڈاکٹر کے علاوہ تایا اور شرف الدین کو بھی آوازیں دے رہا تھا۔ میری ہی آواز کی گونج مجھے سنائی دے رہی تھی۔ حلق خشک ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی تکلیف کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دونوں پیر اس لوہے کی سلاخ کے نیچے سے نکالنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ہی ناقابل برداشت قسم کی ٹھیسوں نے میرے پورے وجود کو گھیر لیا۔ شدید تکلیف کی وجہ سے میرا دماغ چکرا گیا اور میں کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح درم سے بستر پر گر پڑا۔ مجھ پر گشی طاری ہو گئی، میری آنکھیں بند ہونے لگیں، پھر بھی میں آنکھیں پھاڑے کوشش کرتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے برابر والے پلنگ پر لیٹا ہوا آدمی جاگ جائے۔ لگتا تھا اس کمرے میں اس کے اور میرے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اے بھیا سنو، ڈاکٹر کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلا دو، اٹھو اٹھو، مجھے تکلیف ہے، میں مر رہا ہوں۔ میں بری طرح سے چیخنے لگا۔ خشک حلق سے چیخنے کی وجہ سے مجھے پھندا لگ گیا۔ میرے سینے میں گولا سا پھنسا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسی وقت میں نے اس سفید چادر میں حرکت محسوس کی۔ میں اپنی تمام تکلیف بھول کر خوش ہو گیا۔ شاید وہ جاگ گیا تھا یا شاید نیند میں کسمسا رہا تھا۔ اس کی نیند ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے پھر اسے پکارنا چاہا مگر اس بار میرے حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ اب بہت واضح ہو چکا تھا۔ میں پر امید نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ دل ہی دل میں اس کے جاگ جانے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس شخص نے چادر کے اندر ہی اندر کروٹ لی تھی۔ اس بار اس نے پشت دوسری طرف کر لی تھی۔ اب اس نے غالباً اپنا رخ میری طرف کر لیا تھا۔ اوئے
ओए गु गु। मैंने उसे पुकारने की कोशिश की तो अजीब बेतुकी सी आवाज मेरे मुंह से खारिज हुई। मुझे लगा जैसे अब मैंने कोई आवाज निकालने की कोशिश की तो खांसी का शदीद दौरा पड़ जाएगा। मेरे लिए इतना ही काफी था कि आवाज उस तक पहुंच जाए। वो सर से चादर उठाकर मेरी तरफ देख लेता तो मैं उसे इशारे से बता सकता था कि मैं तकलीफ में हूँ। फिर खुदा ने मेरी सुन ली। चादर उसके सर से सड़कने लगी। मैं आंखें फाड़े उसका चेहरा बाहर आने का मुंतजर था। चादर सड़कने की वजह से अब उसकी पेशानी नजर आने लगी थी। उसकी पेशानी पर सफेद सी छोटी छोटी सी कोई चीज हरकत कर रही थी। मैंने गौर से देखा। जो कुछ मुझे नजर आ रहा था इस पर यकीन करने को मैं तैयार ना था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो सफेद रंग के बारीक और छोटे छोटे चावल के बराबर के कीड़े थे जो उसकी पेशानी पर कलबला रहे थे। मेरे बदन में जुड़जुड़ी सी दौड़ गई। पता नहीं इसे क्या बीमारी थी और जाने डॉक्टर ने मुझे ऐसी खतरनाक बीमारी वाले मरीज के साथ क्यों रखा था। मेरी अजीब सी हालत थी। फिर भी मैं उम्मीदों बेम की कैफियत में उसे तके जा रहा था। अचानक मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर पर छत आ गिरी हो। इस शख्स के चेहरे से चादर हट चुकी थी। इसके पूरे चेहरे पर, आंखों में, नाक के नथनों में और मुंह में हजारों सफेद रंग के कीड़े कलबला रहे थे। और वो रहीमो था। हाँ, वही रहीमो जिसे मैं कत्ल करके अपने नए मकान के कमरे में दफन कर चुका था। उसकी आंखों में गड़े बने हुए थे। इन गड़ों में वो चावल जितने सफेद कीड़े कुलबुला रहे थे। चेहरा जगह जगह से उधरा हुआ था। शायद इन्हीं कीड़ों ने खाया हुआ था। मुझे बेपनाह खौफ ने मुंजमद कर दिया था। वो मुर्दा था। उसके जिस्म पर, चेहरों पर हजारों कीड़े कुलबुला रहे थे। लेकिन चंद लम्हों पहले ही उसने मेरी जानिब करवट बदली थी। वो लम्हों पहले जिंदा था। फिर ये क्या हुआ? मेरे दिमाग में आंधियां चल रही थीं। हाथ पांव यक हो चुके थे। वो यहाँ तक कैसे पहुंचा? इसे तो मेरे कमरे में दफन हुए भी कई रोज हो चुके थे। उसका जिस्म सलामत कैसे था? उसे कौन लाया? वो यहाँ तक कैसे आया? यूं लग रहा था जैसे हजारों किस्म के सवाल सफेद कीड़ों की तरह मेरे दिमाग में कुलबुलाने लगे हों। खौफ और दहशत के मारे मेरी हालत ऐसी थी कि मैं मर भी सकता था। मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मुझे खून अपनी रगों में जमता हुआ महसूस हुआ। मैंने चीखना चाहा, हलक फाड़ कर चीखना चाहा, मगर मेरी आवाज ना निकली। उठना चाहा तो लोहे की मोटी सलाखों ने मेरे पैरों को जकड़ लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे असाब जवाब देने लगे। दिमाग में धमाके से होने लगे। मुझे महसूस हुआ जैसे वही सफेद सफेद कीड़े मेरे चेहरे पर भी रेंगने लगे हों, मेरे नथनों में घुस रहे हों, मेरी आंखों में कुलबुला रहे हों। बेबसी की अजीबोगरीब कैफियत, खौफ, दहशत और लोहो मंजमद कर देने वाली यक लहरों ने मेरे पूरे वजूद को जकड़ लिया था। मैं हलक के बल जोर लगा रहा था ताकि चीख सकूं, किसी को अपनी मदद के लिए पुकार सकूं। मेरी निगाहें अब भी रहीमों के मुर्दा चेहरे पर रेंगते और उसका गोश्त खाते हुए कीड़ों पर जमी थी। अचानक मुझे उसके पवटों में हरकत महसूस हुई। यूं लगा जैसे उसके पवटे लरज रहे हों, जैसे वो आंखें खोलने वाला हो। फिर ख्याल आया कि ऐसा मुझे कीड़ों की हरकत की वजह से महसूस हो रहा है। मगर फिर एक ही दम उसने आंखें खोल दी। हलक में दबी सीने में घुटी एक तवील चीख जाने कैसे आजाद हुई और मैं पूरी कुव्वत से चीख उठा। उसके साथ ही मेरे दिमाग में जोर के धमाके हुए और मैं होशो आवाज खो बैठा। मैं शायद फिर बेहोश हो गया था। जो कुछ मैंने देखा और महसूस किया था, यकीन कीजिए अगर ऐसा आपने देखा या महसूस किया होता तो आपकी दिल की धड़कनें बंद हो चुकी होती। मैं खुदा ना खास्ता आपके बारे में कोई गलत बात नहीं कर रहा, ना इसे बददुआ समझिएगा। लोग अमूमन मौत की बात सुनकर बुरा मान जाते हैं और समझते हैं कि उसकी मौत का जिक्र गोया उसके लिए बददुआ है। नहीं, बल्कि मैं आपको शायद बता नहीं पा रहा कि इस वक्त मेरी क्या कैफियत थी। शायद इस कैफियत की शिद्दत का एहसास दिलाने ही के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर आप मेरी जगह होते तो अब तक मर चुके होते। मैं पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ था। नामालूम मुझ में ऐसी क्या तब्दीली रोनमा हुई थी कि मुझ जैसा डरपोक और बुजदिल आदमी जो खौफ और दहशत की इंतहा को महसूस करने के बावजूद न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि बहुत से अजाब सहता रहा।
ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ دماغ میں شدید دھماکے ہونے کے بعد میں پھر اندھیروں میں ڈوب گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ اب میری آنکھ نہیں کھلے گی، شاید منکر نکیر کی آواز ہی مجھے دوبارہ جگا سکے گی۔ کاش میں مر ہی گیا ہوتا، کاش دہشت زدہ کر دینے والا وہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہوتا۔ مگر پھر وہی بات کہ خدا نے مقدر کو لکھتے وقت دنیا بھر کے بچے کچے عذاب میرے کھاتے میں لکھ دیے تھے، انہیں پورا ہونا تھا کہ میں پھر ہوش میں آ گیا۔ مگر اس بار ہوش میں آتے ہی مجھے بدن میں حرارت کا جان افزا احساس ہوا تھا، میرے بدن میں لہو گرم تھا، ایک عجیب قسم کے سکون اور قرار کا احساس تھا۔ چند لمحے آنکھیں بند کیے یہی سوچتا رہا کہ میں زندہ ہوں یا مر چکا ہوں۔ میں آنکھیں کھول کر اپنی اس پرسکون کیفیت کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس حرارت نے مجھ میں جو توانائی پیدا کی تھی وہ مجھے زندگی کا احساس دلا رہی تھی، اور میں چاہتے ہوئے بھی موت کو محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے یوں ہی آنکھیں بند کیے ہوئے سوچا، جو کچھ اب سے قبل مجھ پر بیت چکا تھا وہ ذہن سے محو نہیں ہوا تھا۔ خوف و دہشت کی وہ کیفیت نہ ہونے کے باوجود میں گزری ہوئی اس کیفیت کی شدت کو محسوس کر رہا تھا۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ لنڈن کے ساتھ کیا ہوا، تایا کیسے ہے، رحیمو یہاں تک کیسے پہنچا۔ اس کی لاش اگر نکال لی گئی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اب سبھی کو میرے جرم کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ ممکن ہے شرف الدین پکڑا گیا ہو، یہ بھی ممکن تھا کہ میں آنکھیں کھولوں تو پولیس میرے کمرے کے باہر میرے سر پر کھڑی ہو۔ اماں نے سنا ہوگا کہ ان کا وہ معصوم، شریف اور ڈرپوک بچہ جس کی شرافت اور اعلیٰ کردار کی وہ قسمیں کھایا کرتی تھی وہ قاتل ہے، ایک بے گناہ شخص کا قاتل، ایک بے گناہ شخص کو قتل کر کر زمین میں دفنا چکا ہے۔ تو ان کی کیا حالت ہوگی، بہنوں کی کیا حالت ہوگی، چچا چچی نے کتنے تانے دیے ہوں گے اماں کو، اور تایا تو مر ہی چکے ہوں گے بدنامی کے خوف سے۔ میں یہ سب سوچ رہا تھا اور اندر ہی اندر کانپ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی ایک خیال کوندے کی طرح سے لپکا تھا، اگر پولیس نے وہ لاش دریافت بھی کر لی تھی تو اسے یہاں ہسپتال میں یوں لا کر ڈالنا، اور پھر اس نے خود میرے سامنے میری آنکھوں کے سامنے کروٹ بدلی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی سادو کا چہرہ اور اس کے مکروہ ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ اور اس کی وحشتناک آنکھیں مجھے یاد آ گئیں۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ وقار الحسن کو ہوش آ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے تایا کی آواز میرے قریب ہی سے آئی ہو۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، چھت میری نگاہوں کے سامنے تھی، تایا مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے گردن کو موڑنا چاہا، تب مجھے پتا چلا کہ میں ایسا کرنے سے معذور ہوں۔ میں باوجود کوشش کے اپنی گردن کو یا اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکا۔ وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی، نہ میں لب کھول سکا، بس آنکھوں کی پتلیاں تھیں جو اپنی حد تک حرکت کر رہی تھیں۔ اے اللہ، اے رب کریم تیرا شکر ہے۔ اماں کی بڑھائی ہوئی اور لرزتی ہوئی آواز نے مجھے اپنے زندہ ہونے کا یقین دلایا۔ آپ ڈاکٹر کو تو بلا لیں، میں نفل ادا کر لوں۔ اماں کی آواز اب واضح اور صاف سنائی دی، جیسے وہ میرے قریب ہی ہو۔ پھر میرے نگاہوں کے سامنے اماں کا شفیق چہرہ آ گیا۔ وہ میرے چہرے پر جھکی، ان کی آنکھوں میں آئے آنسوں میں پیار کا سمندر تھا، ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ انہوں نے میری پیشانی کو چوما تو شدت جذبات سے میرے آنسو بہہ نکلے۔ میں اپنی اذیت بھول گیا اور اماں کی تکلیف کے احساس نے مجھے آپ دیدہ کر دیا۔ وہ رو رہی تھی، بری طرح سے رو رہی تھی۔ ان کے نرم گرم رخسار میرے رخساروں پر تھے اور میرے آنسو ان رخساروں سے ٹکرا کر کنپٹیوں سے ہوتے ہوئے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ان سے لپٹ کر رہوں، مگر نامعلوم کیوں میں ساکت پڑا تھا، یوں جیسے مجھے کسی نے رسیوں میں جکڑ لیا ہو۔ شرف الدین، تایا کی آواز پھر آئی، ان کی آواز کپ کپا رہی تھی، شاید وہ بھی رو رہے تھے۔ تم ڈاکٹر غنی کو بلا لاؤ، نوافل تو میں نے بھی مان رکھے تھے، اور سنو، ڈاکٹر کو لے آؤ گے تبھی میں نوافل ادا کرنے جاؤں گا، تم اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑنا، خیال رکھنا اس کا۔ گویا شرف الدین بھی خیریت سے ہے، اس خیال نے مجھے قدرے مطمئن کر دیا تھا۔ میں نے اپنے پیروں کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہا۔ اس بار مجھے تکلیف میں کچھ افاقہ محسوس ہوا، ذہن پر گزشتہ واقعات کبھی کبھی دھند کی طرح سے چھا جاتے اور کبھی اندھیرا بڑھ جاتا۔ رحیموں کا چہرہ یاد آتا تو اپنے چہرے پر سفید کیلوں کی کل بلاہٹ محسوس ہوتی، میں اندر سے لرز جاتا اور پھر اچانک جیسے روشنی سی پھیل جاتی، زندگی بیدار ہو جاتی۔ تایا اور اماں کی آوازیں، مختلف قسم کی آہٹیں، کسی کے چلنے کی آواز، خوشی سے لرزتی یا فرتے غم سے بھیگی ہوئی سرگوشی مجھے ایک نئے احساس سے دوچار کر دیتی۔ میں کمرے میں مختلف آہٹوں کو محسوس کر رہا تھا،
پھر میں نے اپنے چہرے پر تایا کو جھکے پایا. ان کا ہاتھ میری پیشانی پر تھا. ان کی آنکھوں کے کونے میں بنی جڑیوں میں آنسو لکیروں کی صورت میں جمع تھے. ہونٹ لرز رہے تھے مگر ان کے ہونٹوں پر ہنسی تھی. وہ کبھی مسکراتے اور کبھی ان کے ہونٹ کپ کپا کر ایک دوسرے میں پوست ہو جاتے جیسے وہ اپنی سسکیاں روک رہے ہوں. میں انہیں تسلی دینا چاہتا تھا. میں ان کے آنسو صاف کرنا چاہتا تھا. ان کے لرزتے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر مسکرانا چاہتا تھا مگر میں کچھ بھی نہ کر سکا. صرف اتنا محسوس ہوا کہ میری آنکھوں سے گرم گرم پانی کے 2 قطرے نکل کر میری کن پٹیوں پر گیلی سی لکیر بنا کر کانوں کی لو پر ٹھہر گئے ہوں. نہ بیٹا روتے نہیں ہیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. ابھی ڈاکٹر آ جائے گا نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. میں تجھے ہسپتال میں نہیں رہنے دوں گا. اپنے سینے سے لگا کر گارڈ لے جاؤں گا. دیگے چڑھواؤں گا, صدقے کی قوالی کرواؤں گا. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کے مزار پر تیرے ہاتھوں سے چادر چڑھواؤں گا. اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے, بڑا احسان کیا ہے ہم پر. ہمارے گھر کو اندھیروں سے بچا لیا. اب نہیں رونا, رونے کا وقت گزر گیا, ٹھیک ہے نا. ہم سب رو رہے ہیں وقار الحسن, اب تو رونے کا بھی یارہ نہیں, ہمت نہیں ہے. اندر سے تڑک کر رہ گئے ہیں, بلا اور آنسو کہاں سے لائیں گے. تایا کبھی روتے اور کبھی ہنسنے لگتے. میں بے بسی سے آنکھیں تکتا رہا اور پتھر کی طرح سے پڑا رہا. اسی لمحے ان کا چہرہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. اب ایک اجنبی شخص کا پرش فیک چہرہ میرے قریب میرے سامنے تھا. کیسے ہو وقار الحسن, اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے ٹھہرے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا تھا. اس کے ہونٹوں پر دھیمی دھیمی مسکراہٹ تھی. میں نے کچھ کہنا چاہا مگر اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دے سکا. میرے ہونٹ ایک دوسرے میں پوست تھے. میں پوری کوشش کے باوجود انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, تم آرام کرو اور اب فکر نہ کرنا. اب تو تم بالکل ٹھیک ہو چکے ہو. میں انجیکشن لگا دیتا ہوں, تم سونے کی کوشش کرو. اس نے غالباً میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا. تبھی مجھے لگا جیسے میرا سارا جسم سن ہو چکا ہو. لمس کا احساس ضرور ہوا تھا مگر کچھ عجیب سا, جیسے سن ہونے والا پاؤں زمین پر رکھے تو عجیب سا احساس ہوتا ہے, وہی احساس اس کے کندھا چھوتے ہی ہوا اور بڑی بڑی سی سوئیاں چبھ گئیں. اچھا ہوا کہ اس نے جلدی ہی اپنا ہاتھ ہٹا لیا, ورنہ جانے کب تک ان سوئیوں کی چبھن میں برداشت کرتا. اس کے بعد شاید اس نے مجھے انجیکشن لگا دیا تھا. میں جاگنا چاہتا تھا. اماں کو, تایا کو, شرف الدین کو دیکھنا چاہتا تھا. ان سے باتیں کرنا چاہتا تھا اور جاننا چاہتا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے. میرے پیروں میں تو اب تکلیف نہیں تھی, پھر میرا بدن سن کیوں ہے؟ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مگر اب میری آنکھیں بوجھل ہوتی جا رہی تھی. میرے دماغ میں عجیب سی سنسناہٹ سی ہونے لگی تھی. مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں سو رہا ہوں, مجھ پر گشی تاری ہو. پھر شاید میں سو گیا. میری آنکھیں چڑیوں کی زندگی سے بھرپور چہچہاہٹ کی وجہ سے کھلی تھیں. آنکھ کھلتے ہی ڈھیروں روشنی آنکھوں میں بڑھ گئی. غالباً کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی جہاں سے آنے والی روشنی اور چڑیوں کی چہچہاہٹ نے مجھ میں توانائی بھر دی تھی. میں نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا. گردن کو جنبش دی تو یہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گیا کہ میں گردن گما سکتا تھا. اب میں پتھریلے پن کے اس جان لیوا احساس سے چھٹکارا پا چکا تھا جو اب سے پہلے مجھے بے بس کیے ہوئے تھا. میں نے جلدی سے داہنی جانب دیکھا. مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک لکڑی کی بینچ پڑی تھی جس پر شرف الدین سکڑا ہوا پڑا تھا. اسے دیکھتے ہی میں نے خدا کا شکر ادا کیا. وہ بے خبر سو رہا تھا. لوہے کے اس پلنگ کے برابر دوسری جانب ایک بیت کی کرسی رکھی تھی جس پر اماں پاؤں اٹھائے ہوئے کلائے میں تسبیح پہنے, ہاتھ میں 5 سورہ تھامے شاید پڑھتے پڑھتے ہی نیند کی وادی میں اتر گئی تھیں. ان کا چہرہ جھکا ہوا تھا. وہ مقدس کتاب گھٹنوں پر دری تھی. چہرے پر شدید تھکاوٹ کے آثار تھے. مجھے ان پر پیار اور رحم آیا. کاش میں ان کے لیے عذابوں کا سبب نہ بنا ہوتا. میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں. میں نے ان دونوں کو جگانا مناسب نہ سمجھا. جانے وہ کب کے جاگ رہے ہوں گے. ان دونوں کو دیکھنے کے بعد میں نے گردن گھما کر پورے کمرے کا جائزہ لیا. یہ وہ کمرہ نہیں تھا جس میں میں نے رحیموں کو دیکھا تھا. یہ تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک میرے پلنگ کے علاوہ صرف وہی بینچ اور کرسی تھی جس پر میں شرف الدین اور اماں موجود تھے. سامنے دروازہ تھا جو بند تھا. میرے سرہانے ایک بڑی کھڑکی تھی جس پر گہرے نیلے رنگ کے پردے پڑے ہوئے تھے جو شاید کسی نے ہٹا کر ایک طرف کر دیے تھے. سورج کی روشنی اس کمرے سے اسی کھڑکی سے کمرے میں آ رہی تھی. صبح سویرے کا وقت تھا. اماں کی کرسی کے ہتھے پر جائے نماز طے کیے ہوئے رکھی تھی. اماں شاید فجر کی نماز پڑھ کر ہی دعا پڑھتے پڑھتے سوئی تھیں.
مجھے اماں اور شرف الدین پر بہت پیار آیا، خاص طور پر شرف الدین کے رویے نے مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں تھا، پھر بھی وہ پہلے روز سے میرے ساتھ تھا۔ قاعدے سے اسے اب تک علی گڑھ یونیورسٹی چلے جانا چاہیے تھا، اس کی تعلیم کا خرچ ہو رہا تھا۔ میری تو جائیداد تھی، مگر ان لوگوں کے پاس ایسی کوئی چیز نہ تھی جسے جائیداد کہتے۔ لے دے کر ایک 3-4 کمروں والا مکان تھا۔ اس کے گھر کے افراد کی تمام خوشیاں اس کے روشن مستقبل سے وابستہ تھیں۔ اسے بہرحال تعلیم حاصل کر کے کچھ بننا تھا، کچھ کرنا تھا، لیکن وہ اپنا قیمتی وقت میرے مسائل کے حل میں برباد کر رہا تھا، جبکہ میرے مسائل حل ہونے والے لگتے ہی نہیں تھے۔ آج مجھے اپنی خود غرضی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ میرے گھر کی دال روٹی چل رہی تھی تو میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے گھر کے مسائل کون حل کرے گا۔ اس کا بوڑھا باپ کب تک کما کر کھلاتا رہے گا؟ شاید اس کی یہی بے پرواہی تھی جس نے انہیں اس قدر چڑچڑا بنا دیا تھا۔ میرے معاملات سلجھنے کی بجائے الجھ رہے تھے۔ میں اپنے ساتھ اس کی زندگی تو داؤ پر لگانے سے رہا۔ میں بڑا کمینہ اور خود غرض بھی کبھی نہ ہوتا مجھ جیسا۔ میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ اب اسے صاف صاف کہہ دوں گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے یونیورسٹی جوائن کر لینا چاہیے یا امروہہ جا کر اپنے ابا کا ہاتھ بٹھانا چاہیے۔ میں یہ سب باتیں سوچ رہا تھا کہ اچانک شگفتہ کا معصوم سا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے چمکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حیا کے ساتھ ساتھ شکوہ بھی تھا۔ میرا جی چاہا کہ ان آنکھوں کو چوم لوں۔ اس وقت تو دیکھنے والا بھی کوئی نہ تھا، نہ اعتراض کرنے والا تھا۔ میں نے بے اختیار آنکھیں بند کر اس کے چہرے کو جیسے اپنی آنکھوں میں قید کر لیا، اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ خدا کی قسم وہ ایک انوکھی حلاوت تھی جو میرے رگوں پہ میں سنسناتی ہی اتر گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ مجھے اپنی نسوں میں ستارے سے ٹوٹتے محسوس ہو رہے تھے، یوں جیسے کہکشاں میرے وجود میں تیر رہی ہو۔ میں زندگی کی سب سے بڑی نعمت سے محروم تھا۔ میرے لبوں نے اب تک اس معصوم سی لڑکی کی سماعت میں کوئی سرگوشی نہیں اتاری تھی۔ میں نے ایک طوفان بلاخیز کو اپنے سینے میں بڑھکاتا محسوس کیا اور فیصلہ کر لیا کہ ان تمام مسائل سے ہٹ کر میں اسے اپنے پیار کا یقین ضرور دلاؤں گا۔ اسے کہوں گا کہ تم میری ہو۔ میں نے تمہاری ان کٹورا سی آنکھوں کو چوم کر تمہارے نام پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی ہے۔ میں دنیا بھر کے عذابوں سے صرف اور صرف تمہارے لیے مقابلہ کروں گا اور ایک روز تمہیں حاصل کر لوں گا۔ میں نے حویلی کی سیڑھیوں سے ملنے والی چاندی کی پائل آج تک شگفتہ کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ وہ میں اسے دینا چاہتا تھا، اپنے پیار کی بیڑی بنا کر اس کے نرم و نازک پیروں میں ڈال دینا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار کا پیغام تو میں نے بھی محسوس کر لیا تھا، مگر اب میں اس کی آواز کی تمام شیرینی اپنی سماعت کے ذریعے اپنے وجود میں گول لینا چاہتا تھا۔ میں نے اب سے پہلے اپنے جذبے میں اس قدر شدت محسوس نہیں کی تھی۔ میں بے چین ہو گیا، سب کچھ بھول گیا، صرف شگفتہ یاد رہ گئی۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ان حالات اور ایسی حالت میں مجھ پر عشق کا بھوت سوار ہو رہا تھا، مگر ایمانداری سے بتائیے کہ میری زندگی میں کتنے لمحے ایسے آئے تھے جنہیں فطری احساسات کے اظہار کا موقع ملا ہو۔ میں انسان تھا، نوجوان تھا، شگفتہ مجھے پسند آئی تھی، میں اسے پانا اور چاہنا چاہتا تھا۔ پھر ایسی کیا بات تھی کہ میں اپنے جذبات کا گلا گھونٹ لیتا؟ ہاں، اتنا تھا کہ میری زندگی پراسرار کا شکار ہو چکی تھی۔ میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں کھل کر اپنے محسوسات کا ادراک اور پھر اس کا اظہار کر پاتا، مگر جب بھی موقع ملتا تھا ذہن میں رنگوں کا امتزاج شگفتہ کی شبیہہ بنا لیا کرتا تھا، اور شاید یہ میرا حق تھا۔ پہلے مجھے شکنتلا اور پرکاش نے جکڑ رکھا تھا۔ وہ ایسی عمر تھی جب آدمی اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس تو کرتا تھا مگر انہیں کوئی نام نہیں دے پاتا، اور جب نام نہیں دے پاتا تو ہزار قسم کی کجی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ عمر جو سکون چاندنی میں لپیٹ کر اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں کے رنگین داغوں سے مختلف چیزیں بنانے کی ہوتی ہے۔ وہ خوف اور خاندان پر بیتنے والے حادثوں کی نظر ہو گئی۔ جذبے بمور بن کر سر اٹھانے لگے تو سادھو کی گلیس شخصیت نے طبیعت میں تعفن بھر دیا۔ اس درمیان میں جو لمحوں کی لطافت محسوس کی تھی اسے لب اظہار تک نہ لا سکا، اور اب تو یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کا مرد سارے جذبوں کی مضبوطی کا قائل ہو کر اپنے لیے مستقبل کی راہ متعین کرنا چاہتا ہو، اپنے ہر جذبے کو اس کی اپنی جگہ پروان چڑھانا چاہتا ہو۔ شاید اسی وجہ سے میں اپنے لطیف جذبوں میں بھی استحکام محسوس کر شدت پسندی کا شکار ہو گیا تھا۔ اب شاید آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، آپ نے میرے حق کو بھی تسلیم کر لیا ہوگا۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ شگفتہ سے اظہار محبت کو دل مچل اٹھا تھا۔
اور میں اپنی تمام تکلیف بھی بھول چکا تھا۔ میں شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرے پیروں کی تکلیف کم تھی۔ توانائیاں مجھ میں بھرپور احساس کو جگا چکی تھیں۔ وہ زندگی اور موت کے بیچ معلق ہو جانے والی کیفیت ختم ہو چکی تھی، مگر ہزاروں سوال تھے جو میرے اندر گھٹن بن کر پھیلے ہوئے تھے۔ میں شرف الدین کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں دل سے چاہتا تھا کہ وہ اماں سے پہلے جاگ جائے۔ میں اماں کے سامنے سوالات کر کے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا۔ اس وقت مجھے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ چاپ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ دوسرے لمحے کسی نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تھی۔ دستک کی آواز نے اماں کو چونکا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے ساتھ شرف الدین بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر خجالت تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اماں اور شرف الدین دونوں نے پہلے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سفید لباس میں ایک نازک سی خوبصورت سی نرس ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں کی نگاہیں میری طرف اٹھ گئیں۔ میں انہی دونوں کو دیکھ رہا تھا اور جانتا تھا مجھے جاگتا دیکھ کر دونوں ہی کھل اٹھیں گے۔ وہی ہوا۔ وہ دونوں ہی مجھے یوں جاگا دیکھ کر میری طرف لپکے تھے۔ بیٹا بیٹا کیسا ہے تو؟ اماں نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر آنکھوں سے لگا لیا۔ ان کی آنکھیں ایک دم بھیگ گئی تھیں۔ سر اب آپ کیسے ہیں؟ شرف الدین نے بڑے مؤدبانہ انداز میں تعظیم دیتے ہوئے پوچھا تھا، جیسے میں اس کا دوست نہیں استاد ہوں۔ پلیز آپ لوگ زیادہ باتیں نہ کریں، نرس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ جی میں نے اسی لیے صرف 5 حرفی جملہ کہا ہے اور ایسا آپ ہی کے احترام میں کیا ہے، شرف الدین نے قدرے جھکتے ہوئے کہا تھا۔ میں ایک ہی دم اس کی شرارت کو سمجھ گیا۔ اماں جلدی سے چھوٹا سا بگونا اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ نرس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور بولی، وقار صاحب آپ بڑی ہمتوں والے ہیں، آپ نے اتنی جلدی خود کو سنبھالا ہے کہ سبھی حیران ہیں۔ ایسے مریض عموماً 15 سے 14 ڈیز لیتے ہیں۔ ویسے اب آپ کیسے ہیں؟ کوئی ویکنس تو محسوس نہیں ہو رہی؟ ویسے وقار صاحب اس وقت کافی فریش لگ رہے ہیں آپ، شرف الدین نے بڑے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ میں نے آپ سے نہیں پوچھا، اس نے ناگواری سے جواب دیا اور پھر اپنے ٹرے میں رکھی ہوئی چھوٹی چھوٹی ڈبیوں سے گولیاں نکالنے لگی۔ شرف الدین نے فوراً پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا، جسے اس نے شکریہ کہہ کر لے لیا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس کی دی ہوئی گولیاں کھائی اور پانی پی لیا۔ وہ ایک ہاتھ میرے سر کے نیچے سے نکال کر مجھے سہارا دیے ہوئے تھی۔ ہاں، اچانک شرف الدین نے آنکھ کھینچی تھی۔ ہائے کاش وقار صاحب پر مجھ پر آئی ہوتی۔ کیا مطلب؟ نرس نے پلٹ کر پوچھا تھا اور پھر مجھے سہارا دے کر لٹانے لگی۔ اب میں ان کی ساری بلائیں اپنے نام کرنے کو تیار ہوں۔ میں انہیں بیمار نہیں دیکھ سکتا نرس، آخر کب تک برداشت کروں گا؟ وہ روحان سا ہو کر بولا تھا۔ آپ ان کے کون ہیں؟ وہ شاید شرف الدین کی باتوں سے متاثر ہو گئی تھی۔ ممکن ہے وہ سوچ رہی ہوگی یہ کتنا بہترین دوست ہے جو اپنے دوست کی تکلیف خود پر لینے کو تیار ہو۔ میں ان کا دوست ہوں، مگر یہ میرے، وہ اتنا کہہ کر اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ وہ ان حالات میں بھی اپنی ظرافت سے باز نہیں آیا تھا۔ نرس نے حیرت سے اسے اور پھر مجھے دیکھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دے کر وہ بھی مسکرا دی، پھر شرف الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شرف الدین بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اٹھائے اسے جھانک رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ چہرے سے نہیں ہٹائے تھے۔ اس کے کمرے سے باہر جاتے وہ میری طرف لپکا۔ اب وہ سنجیدہ تھا۔ وقار الحسن اماں آنے والی ہیں، صرف اتنا سن لو۔ ان لوگوں کے سامنے بیٹھک میں ہونے والے واقعہ کو کوئی ذکر نہیں کرنا، تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا۔ مگر وہاں ہوا کیا تھا؟ میں بے چینی سے بولا تھا۔ لنڈن کہاں ہے اور تایا وہ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، تفصیل بعد میں بتاؤں گا، مگر اماں کے سامنے بات نہ کرنا، اس نے جلدی کہا اور پھر اماں کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ لوہے کی اس الماری پر جھک گیا جہاں گلاس رکھا تھا۔ اس الماری کے بالکل ساتھ ہی چھوٹی سی سراہی لگی تھی۔ وہ گلاس میں پانی ڈھیرنے لگا۔ اماں دوپٹے کے پلو سے چھوٹے بگونے کو تھامے اندر داخل ہو رہی تھی۔ شاید وہ بگونا گرم تھا۔ تسبیح اب بھی ان کی کلائی میں جھول رہی تھی۔ انہوں نے لکڑی کی بینچ پر بگونا رکھ دیا اور میرے قریب چلے آئیں۔ وقار الحسن چائے پیو گے؟ جی اماں، میں نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ مجھے بولتا دیکھ کر کھل اٹھی تھی، پھر ان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، تمہاری آواز سننے کو تو کان ترس گئے تھے وقار الحسن، خدا جانے ہمارے یہ عذاب کب ختم ہوں گے۔ تمہاری بہنوں کی کیا حالت ہے یہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اور وہ وقار الحسن، تم چینی کتنی پیو گے؟ اور اماں آپ بیٹھ جائیے۔ شرف الدین نے اماں کی بات کاٹی تو میں کچھ چکنا ہو گیا۔ وہ اتنا بد تہذیب نہیں تھا کہ بڑوں کی بات کاٹ دیتا۔ مجھے لگا جیسے اماں کچھ کہنے والی تھی اور شرف الدین نے انہیں ٹوک دیا ہو۔ میں نے پہلے اماں کو پھر شرف الدین کو دیکھا۔ دونوں نے نگاہیں چرا لیں۔ اماں آنکھیں رگڑ کر تسبیح کے دانے چلانے لگی اور شرف الدین پیالوں میں چائے نکالنے لگا۔
کیا بات ہے اماں، آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ میں نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ جہانی آپا، شنو آپا تو ٹھیک ہے نا؟ اور تایا کیسے ہیں وہ؟ آئے کیوں نہیں؟ اسی وقت دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہاں تایا کھڑے تھے۔ لو بھائی، ہم یہاں زندگی سے بیزار ہیں، وہاں تم ساری ہماری عمر بڑھائے چلے جا رہے ہو۔ اتنا کہہ کر وہ لپک کر میرے قریب آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ٹوکری تھی جو انہوں نے اماں کی طرف بڑھا دی تھی، پھر جھک کر میری پیشانی کو چوما۔ کیسے ہو بیٹا؟ تمہارے بغیر تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے کرم کیا کہ وہ تایا آپ کھانا لائے ہیں؟ شرف الدین نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ پلٹے۔ ہاں میں جانتا تھا بیٹا کہ تم بہت بھوکے ہوگے، تمہاری تائی نے بیسنی پراٹھے بھیجے ہیں۔ اتنے روز بعد گھر میں چولہا جلا تھا، وہ آپ دیدہ سے ہو گئے تھے۔ پھر اماں کی طرف رخ کر کر بولے، دلہن تم بھی کچھ کھا لو۔ مجھے اس بار شرف الدین پر غصہ آ گیا۔ مجھے لگا جیسے اس پر اور پھر اس نے پہلے اماں کو اور پھر اس نے تایا کو کچھ رہنے سے روک دیا ہو، کیونکہ تایا عجیب سی نگاہوں سے شرف الدین کو دے کر آگے تھے۔ اماں نے ٹوکری سے کیریئر نکالی اور بیسنی پراٹھے نکالنے لگی۔ تایا ایک طرف بیٹھ کر ہانپنے لگے۔ وہ ایک ہی دن میں برسوں کے مریض اور بہت برے لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بڑی جڑیاں گہری ہو چکی تھی، رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں اور رنگ زرد ہو رہا تھا۔ شرف الدین نے 2-3 تکیے رکھ کر مجھے تقریباً بٹھا دیا۔ میرے پیروں میں تکلیف کے علاوہ کوئی تکلیف نہ تھی، البتہ میں بے پناہ کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ تایا میں گھر جانا چاہتا ہوں، میں نے تایا سے کہا۔ ہاں بیٹا، میں آج ڈاکٹر سے بات کرنے آیا ہوں۔ اب بہت روز ہو گئے تمہارے بغیر، گھر بالکل سونا ہے، تمہاری بہنیں بہت پریشان ہیں، تائی تو ہر وقت روتی رہتی ہیں۔ میں آج ہی بات کروں گا۔ وہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے مگر میرا ذہن تو ایک ہی جملے میں اٹک کر رہ گیا تھا کہ بہت روز ہو گئے ہیں۔ تایا، کیا مجھے یہاں آئے بہت روز ہو گئے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ پہلے تم کھانا کھا لو پھر بات کریں گے، شرف الدین نے پلیٹ میں بیسنی روٹی رکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم چپ ہو جاؤ، میں چیخ اٹھا تھا۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ تم نے اماں اور تایا کو بات کرتے کرتے ٹوک دیا تھا۔ شرف الدین، شاید تم مجھے بے وقوف سمجھ رہے ہو۔ مجھے صاف صاف اور کھل کے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا، ورنہ نہ بیٹا نہ، ہم تجھ سے کیسے چھپائیں گے۔ اماں ایک دم میرے قریب آ گئی تھی۔ پھر اماں، تایا مجھے بتائیے نا کہ وہاں کیا ہوا تھا، لڈن کیسا ہے؟ کیا وہ مر گیا؟ میرے اس جملے کے بعد کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ اماں، تایا اور شرف الدین چپ ہو کر میری صورت دیکھنے لگے تھے۔ ان کے چہرے پر بے بسی تھی، لبوں پر خاموشی کی مہر لگی تھی اور آنکھیں بے چین ہو گئی تھیں۔ کیا بات ہے اماں؟ میرا دل ہولنے لگا تھا۔ بیٹا تم پہلے کھانا کھا لو۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا، پہلے مجھے بتائیے کہ کیا ہوا ہے۔ اچھا تم خود کو ہلکان تو نہ کرو۔ اماں نے آگے بڑھ کر اپنے دوپٹے کے پلو سے میری پیشانی صاف کی۔ بتائیے نا اماں۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وقار الحسن، میں چاہتا تھا کہ ہم یہ باتیں گھر چل کر کریں، ابھی کچھ دیر میں ڈاکٹر آ جائے گا، یہاں یہ باتیں کرنا مناسب نہیں ہے، تایا نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ بات وہ ٹھیک کر رہے تھے۔ میں نے اپنی بے چینی کو بڑی مشکل سے دبایا تھا۔ اماں مجھے اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلانے لگی۔ شرف الدین خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ اماں کے چہرے پر شدید دکھ کے آثار تھے۔ میں شرف الدین کو رحیموں والی بات بتانا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میں اب سے پہلے کون سے کمرے میں تھا جہاں میں نے رحیموں کی لاش کو حرکت کرتے دیکھا تھا، مگر یہ باتیں اماں کے سامنے کرنے والی نہیں تھی، اس لیے مجھے اس وقت خاموش ہی رہنا تھا۔ اچانک مجھے اس فیروزے والی انگوٹھی کا خیال آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ انگوٹھی اب بھی میرے ہاتھوں میں تھی۔ مجھے قدرے اطمینان ہوا تھا۔ شرف الدین، سنہرے بابا آئے؟ میں بے ساختہ پوچھ بیٹھا تھا۔ نہیں، میں گیا تھا وہاں، مجھے فقیر بابا ملے تھے، وہ ناراض تھے کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے چونک کر تایا اور اماں کو دیکھا۔ کیوں ناراض تھے؟ اماں نے فوراً پوچھا۔ انہوں نے ہمیں بلایا تھا نا اماں، لیکن ہم وقار الحسن کی وجہ سے جا ہی نہیں سکے، اسی لیے ناراض تھے، شرف الدین نے گڑبڑا کر کہا تھا۔ غالباً وہ بات بدل چکا تھا۔ بزرگوں کی ناراضگی عطا بن کر ٹوٹتی ہے بیٹا، انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہم وقار الحسن کے پاس تھے، تمہیں ان سے مل لینا چاہیے تھا، بلکہ اچھا تھا کہ تم ان سے مل کر وقار الحسن کی حالت کے بارے میں بھی بتا دیتے۔ اماں نے رومال سے چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ میرے جبڑے تھک چکے تھے، حالانکہ میں نے بامشکل چند نوالے لیے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے چبانا دشوار ہو گیا ہو۔ اس تھکن کے باوجود کھانا کھا کر میں خود میں کافی توانائی محسوس کر رہا تھا۔ بس اماں، پریشانی میں گیا ہی نہیں۔
शरफुद्दीन ने ये कहकर गोया बात खत्म कर दी थी। ताया जिन निगाहों से मुझे देख रहे थे इनमें तासुब था। मेरे मुतवज्जो होते ही वो खड़े हो गए। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोले। इतने में चिकने फर्श पर बूटों और एड़ियों की आवाज उभरी। शायद कोई इसी तरफ आ रहा था। हम सब की निगाहें दरवाजे की तरफ उठ गईं। वो डॉक्टर और नर्स थी। हाँ जनाब, आप कैसे हैं आप? डॉक्टर मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा था। ओहो मुबारक हो, आज तो गालबन आपने खाना भी खा लिया। उसने अम्मा को प्लेटें समेटते देकर कहा था। जी डॉक्टर, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, घर जाना चाहता हूँ। मैंने फौरन अपना मदा बयान कर दिया। वो मेरे पैरों की तरफ मुतवज्जो हो गया। नर्स पट्टी बदलने की तैयारी करने लगी। जी ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन अभी आपके जख्म नहीं बढ़े। वैसे मैं देख लेता हूँ कि कंडीशन क्या है। अच्छा, आप वीकनेस तो महसूस नहीं कर रहे? कुछ कमजोरी है, मगर ऐसी भी नहीं कि मैं ठीक है। उसने मेरी बात काट दी। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। फिर वो ताया की तरफ मुतवज्जो हो गया। आपका क्या ख्याल है, क्या ये घर पर सही रहेंगे? जी डॉक्टर, अगर जख्म बेहतर हो तो मैं यही चाहूंगा कि इसे ले जाऊं। फिर आपको हर दूसरे रोज आना पड़ेगा। इनकी पट्टी तब्दील करवाना होगी। डॉक्टर हिस्ट्री शीट पढ़ते हुए बोल रहा था। वैसे ही काफी बेहतर है, इसने हिस्ट्री शीट पर कुछ लिखते हुए कहा था। इतनी देर में नर्स पट्टी बांधने का इंतजाम कर चुकी थी। मैंने अम्मा को बाहर जाने के लिए कहा। अम्मा दुपट्टे का पहलू चेहरे पर रखे बाहर चले गई। ताया उनके साथ ही थे। अलबत्ता शरफुद्दीन मेरी पांति खड़ा रहा। नर्स पट्टी खोलना शुरू की। मेरी निगाहें अपने पैरों के ऊपर टखनों पर जमी हुई थी। पट्टी खुली तो मैं दंग रह गया। मेरे टखनों पर ऐसा जख्म था जैसे किसी ने मेरे पैरों में लोहे की बारीक तार डालकर खींचा हो या लोहे की बेड़ियां पहनाकर छोड़ दिया हो, जो आहिस्ता आहिस्ता तंग होकर गोश्त में दंस गया हो। जख्म दायरे की शक्ल में पूरी टांग पर था, जिसमें शायद पीप पड़ चुकी थी। गोश्त जख्म बहुत बेहतर था, लेकिन साफ पता चल रहा था कि अब से पहले वो काफी बिगड़ चुका था। मैं हैरत से सोच रहा था कि वो तो उंगलियां थीं। मैंने साफ तौर पर महसूस किया था कि सूखे सूखे हाथों ने मेरे पैरों बल्कि टखनों के पास से दोनों टांगों को जकड़ लिया है। मैंने अपनी टांगों पांचों उंगलियों को महसूस किया था, जबकि अब जो निशान था वो किसी कड़े के दंस जाने जैसा था। मैंने हैरत बड़ी निगाहें उठाई तो शरफुद्दीन मेरे सामने खड़ा था। उसने होंठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया था। गालबन उसे खदशा था कि मारे हैरत के मैं कुछ बोल ही ना दूं। मैं उसका इशारा समझकर चुप रहा। ये अजीबोगरीब शौक आपकी जान भी ले सकता है, डॉक्टर ने जख्म का मुआयना करते हुए कहा था। जी, मैंने हैरत से कहा था। कौन सा शौक? बस डॉक्टर, शौक या बेवकूफ़ी कह ले। मैं तो पहले ही कह रहा था कि यूं लोहे के कड़े पहनना भला क्या तुक बनती है। किसी जहां ने कह दिया था ये कड़े पहन लोगे तो हाफजा तेज हो जाएगा और इम्तिहानों के लिए रात भर जाकर भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। उन्होंने इम्तिहानों से 6 माह पहले ये कड़े पहन लिए। पहले तो ये बड़े लागड़ होते जाते थे, अचानक खुराक इतनी बढ़ गई कि ये कड़े तंग हो गए और फिर किस तरह हाथ में नहीं आते थे कि काटे जाते। शरफुद्दीन मेरे बोलने से पहले ही बोलने लगा। मैं बड़ी तवज्जो से सुन रहा था और समझ भी रहा था। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा तो मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी के एहसास पैदा कर धीरे से मुस्कुरा दिया। शुक्र करें आप जल्दी आ गए, वरना आप जानते ही होंगे कि लोहे में जंग होता है। डॉक्टर रामनाथ ने बड़ी महारत दिखाई, वरना वो मुस्कुराकर बता रहा था। वो काफी खुश अखलाक डॉक्टर था। नर्स इस दौरान में मेरी पट्टी बदल चुकी थी। जख्म की सफाई के दौरान में कुछ तकलीफ हुई थी, मगर अब सुकून था। ताया ने उससे वादा किया कि वो हर दूसरे रोज मुझे ले आएंगे। इसके बाद उसने कुछ दवाएं लिख दी थी और पाबंदी से इस्तेमाल की हदायत की थी। अम्मा ये सुनते ही कि मेरी अस्पताल से छुट्टी हो रही है, जल्दी जल्दी सामान समेटने लगी। मैं भी खुश था। हम जरूरी कार्रवाई निपटाकर अस्पताल से निकले तो सहपहर का वक्त था। मुझे पहियों वाली कुर्सी पर बरामदे तक लाया गया। शरफुद्दीन तांगा अस्पताल के अंदर ही ले आया था। मुझे ताया और शरफुद्दीन ने सहारा देकर तांगे में सवार करवाया। मैंने पैर जमीन पर रखते हुए महसूस किया कि शायद मैं अभी कुछ रोज और चलने के काबिल ना हो सकूं। घर के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो मेरे बराबर ही बैठी थी। अम्मा, आप क्यों रोती हैं? मैं ठीक तो हो गया हूँ। मैंने बुरके से झांकता हुआ हाथ अपने हाथों में ले लिया था। दुल्हन, खुद पर काबू रखो, ताया की बुलाई हुई आवाज आई थी। ताया, क्या मैं बहुत दिनों बाद घर आया हूँ? मैं अम्मा और ताया को आपदीदा महसूस करके बोला था। हाँ बेटा, आज 40वां डोज है। उनका जुमला पूरे वजूद में धमाका बनकर गूंज उठा था।
کیا؟ میں چیخ اٹھا تھا۔ 40 روز؟ تایا آپ اماں؟ میں ایک دم اماں کی طرف مڑا تھا۔ شرف الدین جو میری طرف بیٹھا تھا میرے ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ اماں نقاب میں رو رہی تھی۔ میں نے حیرت اور خوف سے شرف الدین کو دیکھا۔ شرف الدین اتنے روز؟ مجھے ایسا کیا ہو گیا تھا؟ وقار الحسن تم موت کا مزہ چکھ کر لوٹے ہو۔ تم 17 روز کے بعد صرف ایک دن میں ہوش آئے تھے، ایک دن میں ہوش میں آئے تھے، پھر بے ہوش ہو گئے تھے، پھر شاید ہفتہ بھر بعد ہوش میں آئے تھے اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ شاید آج ہی تم صحیح معنوں میں اپنے حواسوں میں ہو۔ 17 روز تک تو ڈاکٹرز بھی کچھ کہنے کے قابل نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ تمہیں بچانا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہم سب کی دعائیں یا تمہاری نیکیاں تھی جو وہ کہہ رہا تھا اور میں حیرت سے سن رہا تھا۔ اس دوران میں تایا اندر جا کر بیت والی کرسی اٹھا لائے تھے۔ اماں ٹوکریاں لے کر گھر میں چلے گئی تھیں۔ جہانی آپا، شنو آپا، تائی، چچا، چچی سب دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ پھر چچا، تایا اور شرف الدین نے مجھے سہارا دے کر کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ ٹانگے والوں کو فارغ کر کے ان لوگوں نے مجھے کرسی سمیت اٹھا کر اندر پہنچایا۔ جہانی آپا، شنو آپا بری طرح سے رو رہی تھیں۔ تائی بھی بار بار اپنی ناک صاف کر رہی تھیں۔ ان کے چہروں پر خوشی اور غم کا امتزاج تھا۔ تایا کے برابر ایک اور پلنگ ڈال دیا گیا تھا۔ چند موڑے بھی وہیں رکھے تھے۔ دوسری جانب نماز کا تخت بچھا تھا۔ ایک طرف دیوار رکھا تھا جو بیٹھک میں رکھا ہوتا تھا۔ گویا بیٹھک کا تمام سامان باہر تھا۔ مجھے ایک پلنگ پر لٹا دیا گیا۔ جہانی آپا نے آگے بڑھ کر میری پیشانی چوم لی۔ وہ اب بھی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ شنو آپا میرے سہانے دوسری جانب کھڑی رو رہی تھی۔ آپ لوگ اب کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ میں ان سب کے رونے سے بیزار ہو گیا۔ ان سب کو تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ اب تو مجھے ایسی تکلیف بھی نہ تھی کہ رویا جاتا۔ ارے بھائی کیا ہے یہ سب؟ ایک دم سے تایا چیخ اٹھے تھے۔ جاؤ اپنا کام کرو سب، خواہ بچے کو ہلکان کیے دے رہے ہو۔ دلہن تم کوثر کو باہر لے آؤ، وہ بہت بے چین ہوگی۔ تایا نے چچا سے کہا اور چچا لپک کر تائی کے کمرے میں چلے گئے۔ جہانی آپا، شنو آپا اور چچی ایک طرف کو چلے گئیں۔ اماں برقع اتار کر میرے قریب آ بیٹھی۔ ان کی آنکھوں کے نیچے جھڑیوں میں پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ گھر والوں کی یہ کیفیت دیکھ کر میرے دل پر ایک بوجھ سا گرا تھا۔ ایک عجیب قسم کی بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ شرف الدین بیٹھک کی طرف چلا گیا۔ میری نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس بیٹھک کے باہر کئی جوتوں کی جوڑیاں رکھی تھیں، یوں جیسے اندر اماں نے سامان نکال کر سفید چاندنیاں بچھوا دی ہوں۔ بیٹھک میں دن کی سی روشنی بکھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ یہ روشنی صرف اس وقت ہوتی تھی جب بیٹھک کا دوسری طرف والا دروازہ کھلا ہوتا تھا، ورنہ اس رخ پر کھڑکیاں بھی نہیں تھی۔ اس طرف برآمدے کی وجہ سے اتنی روشنی نہیں پہنچ پاتی تھی۔ اس کا صاف مطلب تو یہ تھا کہ بیٹھک کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اچانک مجھے اگربتی اور لوبان کی خوشبو نے گھیر لیا تھا۔ مجھے اس خوشبو سے چڑ سی تھی، یوں لگتا تھا کہ یہ خوشبو موت کے سانحے سے منسوب ہو چکی ہو۔ دادی کی موت تو میرے کچے ذہن میں اس بری طرح سے بیٹھ چکی تھی کہ مجھے اس خوشبو سے ہی خوف محسوس ہونے لگتا تھا۔ پھر ابا کی موت، گنگوا کی موت، خورشید چچا کی موت، ان تمام اموات میں جیسے اہم چیز یہی خوشبو تھی۔ میں نے اماں کو بلانے کے لیے نگاہ چاروں طرف دہرائی تھی۔ تایا میرے پلنگ کے قریب پڑے تخت پر مسلے پر بیٹھ چکے تھے۔ انہوں نے نیت بھی باندھ لی تھی، ورنہ میں ان سے ہی پوچھ لیتا۔ شرف الدین بیٹھک میں چلا گیا تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا، جبکہ اسے تو مجھے تفصیل سے سب کچھ بتانا چاہیے تھا۔ جہانی آپا، شنو آپا، چچا چچی پہلے ہی تایا کے ڈانٹنے پر جا چکے تھے۔ اماں بھی یقیناً نماز کے لیے گئی ہوں گی۔ اچانک مجھے چھوٹی پھوپھی کا خیال آیا، وہ اب تک نظر نہیں آئی تھی۔ چچا اوپر چلے گئے تھے۔ میں پریشان لیٹا چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک چچا سیڑھیوں سے اترتے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھ میں خاص دان تھا جس میں کچھ ڈانپا ہوا تھا۔ اس کے نیچے بیڑے، الائچی، سونف اور کتری چھالیاں تھیں، کافی تعداد میں تھے۔ وہ اس طرف آنے کی بجائے سیدھے بیٹھک کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے حیرت سے سوچا کہ یہ کیا اتنے مہمان آئے ہوئے ہیں؟ اب ان باتوں نے مجھے سخت مضطرب کر دیا تھا۔ میں بے ساختہ جہانی آپا کو پکار بیٹھا، وہ باورچی خانے میں تھی۔ میری آواز سنتے ہی تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی، پلو سے ہاتھ رگڑتی ہوئی میرے پاس موجود تھی وہ۔ جہانی آپا کیا مہمان آئے ہوئے ہیں؟ جہانی آپا نے مجھے دیکھا، پھر ان کی نگاہ تایا کی طرف گئی۔ وہ سلام پھیر چکے تھے۔
اور جہانی آپا ہی کی طرف دیکھ رہے تھے. ان کے لب ہل رہے تھے اور ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے ہلکی آواز سے گرتے جا رہے تھے. وہ بھیا جی وہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں. وہ لوگ. ابھی انہوں نے جملہ بھی پورا نہ کیا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی. جہانی آپا بات ادھوری چھوڑ کر دروازے کی طرف چلے گئی. چند ہی لمحوں بعد دروازہ کھلا تو کئی خواتین برقعوں میں لپٹی اندر داخل ہوئیں. آئیے آئیے ادھر آ جائیے. جہانی آپا انہیں لیے اماں والے کمرے کی طرف بڑھیں. وہ تمام خواتین چپ چاپ اس طرف چلے گئیں. پھر وہ سب دروازے سے باہر جوتے اتار کر اندر چلے گئیں. اب میری وحشت انتہا کو پہنچ چکی تھی. گویا اس کمرے میں بھی چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں. تایا میں بے سختہ پکار اٹھا تھا. میری آواز میں وحشت سی بڑی ہوئی تھی. کیا ہے یہ سب؟ یہاں کیا ہو رہا ہے تایا؟ وہ جلدی سے میرے قریب چلے آئے تھے. وقار الحسن خود کو سنبھالو بیٹا. ہمارے بوڑھے سینے میں اتنے چھید ہو چکے ہیں کہ اب ذرا سی تیز آواز بھی سنائی دے تو لگتا ہے کہ جکڑ سے چلنے لگے ہیں. ان جکڑوں میں زندگی کاغذ کی طرح سے اٹھ جائے گی. ہمیں کیا خبر تھی کہ اس قدر صدمات بھی اٹھانے ہوں گے. گزرنے کی عمر تو ہماری تھی مگر ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ کرتے کی آستین سے آنکھیں صاف کرنے لگے. تایا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا اب. کیا لڈن مر گیا؟ تایا نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا. پھر اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر رونے لگے. میں نے ایک طویل سانس لی جیسے سینے میں بڑی گھٹن کو نکالنا چاہتا ہوں. پھر سر دیوار سے ٹکا لیا. تایا نے آگے بڑھ کر تکیہ اونچا کر کر میرا سر تکیے سے ٹکا دیا تھا. تایا ان ماں باپ اور بیٹے کو کس گناہ کی سزا ملی ہے؟ میں نے دھیرے سے کہا تھا.